بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ شرعی طور پر خلا جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے، اور شریعت نے خلا کی اجازت کیا عورت کو دی ہے یا نہیں، اور اسی طرح اگر کوئی عورت جو ہے وہ عدالت میں جا کر خلا کا دائر کرتی ہے اور وکیل جو ہے وہ اس کے شوہر کی طرف سے اس کو طلاق دے دیتا ہے خلا کا نام دے کر، تو کیا اس صورت میں وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی یا نہیں؟ اور اسی طرح زوجین جس وقت وہ خلا زوجہ اپنے شوہر سے لیتی ہے تو اس صورت میں اس پر کتنا مال دینا لازم ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ خلا لے کر اس سے آزاد ہو سکتی ہے، اور اسی طرح شوہر جو ہے اس پر کتنا یہ ضروری ہے کہ وہ مال کس حد تک لے سکتا ہے۔ یہ سارے سوالات آج ہمارے معاشرے میں ان کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو ہم انشاءاللہ اسی ایک ویڈیو کے اندر ان سارے سوالات کا جواب دیکھیں گے کہ اسلام نے خلا کی اجازت کس حد تک دی ہے، اور شرعی طور پر عدالتی خلا جو ہے اس کو خلا کہا جائے گا یا نہیں، اور اسی طرح مال کے بارے میں مکمل تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام ایک ایسا کامل اور مکمل دین ہے کہ جس نے ہر موقع پر ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے فرد کی اسلام نے رہنمائی کی ہے، اور بالخصوص یہ جو شرعی قوانین ہیں ان کے اندر اسلام نے ہر بندے کی رہنمائی کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی قوانین کو سب سے پہلے قرآن و سنت کے دیکھیں کہ خلا کے متعلق قرآنی اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چونکہ اسلام کے خوبصورت قوانین میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ خلا کا تصور موجود تو ہے، لیکن خلا کا تصور یہ کس لیے اسلام نے دیا؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ ازدواج کو لے کر چلیں، اس لیے کہ خلا جو ہے وہ ایک طرح کی طلاق ہوتی ہے، تو اسلام نے طلاق کی طرف جانے سے ہر بندہ مومن کو روکا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حلال چیزوں میں اللہ کے ہاں جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے، تو خلا بھی چونکہ ایک طلاق ہے، تو اسلام سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ پہلی جو بندے کی کوشش ہونی چاہیے وہ زندگی کے معاملات کو چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی یہ نہیں کہ اگر چھوٹی سی بات ہوئی ہے عورت جو ہے وہ یہ کہے کہ مجھے خلا چاہیے، تم مجھے خلا دے دو، یعنی طلاق دے دو، یا اسی طرح شوہر جو ہے وہ چھوٹی سی بات پر طلاق دے دے۔ بہرحال ناظرین کرام، اسلام یہ کہتا ہے کہ معاملات کو اچھے طریقے سے لے کر چلنا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جب میاں بیوی کو آپس میں یہ لگے کہ اب ہم اپنی زندگی کو آگے لے کر نہیں جا سکتے، اب اگر ہم اکٹھا رہتے ہیں تو ہم اسلامی جو حدود ہیں ان کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، ہم اسلامی قوانین کے مطابق نہیں چل سکیں گے، تو پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ ان دونوں کو آپس میں علیحدگی کر لینی چاہیے، اور علیحدگی کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ شوہر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس کو خلا نہیں کہا جائے گا، وہ طلاق کے ذریعے رشتہ جو ہے وہ ختم کر لیا جائے، تو اس صورت میں بھی رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اسلام نے جس خلا کی اجازت دی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ میاں بیوی جب آپس میں یہ محسوس کریں کہ اب وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو اسلام نے ایک خلا کا قانون بھی متعارف کروایا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر سے یہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم مجھے طلاق دے دو، اور شوہر اگر طلاق نہیں دیتا تو بیوی اس کو یہ کہتی ہے کہ تم اگر مجھے طلاق دیتے ہو تو اس طلاق کی عوض میں تمہیں اتنا مال دوں گی، لہٰذا یہ مال لے کر تم مجھے طلاق دے دو۔ تو شریعت نے اس مال کو لے کر شوہر کو طلاق دینے کا جو حق دیا ہے اسی کو خلا کہا جاتا ہے، یعنی مال کے بدلے میں جو طلاق دی جاتی ہے اس کو شرعی طور پر خلا کہا جاتا ہے، اور شریعت نے اس کی واضح طور پر اجازت دی ہے، لہٰذا جو طلاق بغیر مال کے ہو اس کو خلا نہیں کہا جائے گا، اس کو صرف طلاق کہا جائے گا۔ البتہ جو طلاق وہ اگر سے اس میں طلاق کے الفاظ بولے گئے ہوں لیکن اس میں مال جو ہے وہ اس کو شرط قرار دیا گیا ہو، اس کے بدلے میں شوہر اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس طلاق کو اسلام نے خلا کا نام دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم برہان رشید کے اندر اس خلا کی اجازت دی گئی ہے یا نہیں۔
تو ناظرین کرام، رب ذوالجلال نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کر سکیں گے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پس اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدیں ٹھیک طرح پوری نہ کر سکیں گے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو پھر ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے۔ یعنی اگر تمہیں یہ حدود قائم نہ رکھنے کا تمہیں اندیشہ ہو کہ اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکیں گے، اگر اکٹھے رہیں گے تو اسلامی قوانین کو ہم توڑ دیں گے، تو پھر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ عورت پھر اگر کچھ مال دے کر وہ اپنے آپ کو چھڑانا چاہتی ہے تو وہ چھڑا سکتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر رب ذوالجلال نے واضح طور پر اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو کچھ مال دے، اس کے بدلے میں اگر وہ طلاق لیتی ہے تو یہ شرعی طور پر بالکل جائز ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ خلا جو ہے وہ سب سے پہلے اسلام کے اندر کنہوں نے شروع کیا تھا، یعنی اس آیت کریمہ کا شان نزول کس وقت ہوا تھا، اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت سیدنا ثابت بن قیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 5273 ہے۔ حضرت ثابت بن قیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں ثابت بن قیاس کے اخلاق اور دین کی وجہ سے، یعنی ان کی وجہ سے مجھے کچھ کلام نہیں، یعنی ان کے اخلاق بھی اچھے ہیں، وہ دین کے اعتبار سے بھی اچھے ہیں، لیکن انہوں نے یہ عرض کی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ میں پھر بھی ان کی طرف مائل نہیں ہوں۔ شاید ان کے حسن کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے عرض کی کہ میرا دل ان کی طرف مائل نہیں ہوتا، لہٰذا میں ان سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ تو اس موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتردین علیہ حدیقۃ، کہ اگر تم ان سے طلاق لیتی ہو تو جو باغ انہوں نے تمہیں مہر میں دیا تھا وہ کیا تم لوٹا دو گی؟ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، نعم، میں ان کا باغ جو انہوں نے مجھے بطور حق مہر دیا تھا میں واپس لوٹا دوں گی۔ اس وقت حضرت سیدنا ثابت بن قیاس رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم باغ لے کر طلاق دے دو گے؟ انہوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ جو لیا اس کے بدلے میں انہوں نے خود طلاق دی، اپنی بیوی کو انہوں نے طلاق دی۔ تو اسلام کے اندر سب سے پہلا خلا جو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے وہ باغ جو حق مہر میں دیا تھا وہ لے کر ان کو طلاق دی تھی۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے، چونکہ آیت بھی اتر چکی تھی اور نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی اس عورت کو اس چیز کا حق دیا تھا کہ اگر تم ان سے طلاق لینا چاہتی ہو تو وہ مال ان کو دے دو جو حق مہر میں لیا تھا، یہ تمہیں طلاق دے دیں گے۔ اب یہ قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ اور یہ حدیث پاک ہمارے سامنے موجود ہے، ان دونوں کے اندر خلا کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اس میں علماء جو ہیں وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ خلا جو ہے وہ سب سے پہلی صورت اس میں یہ ہے کہ جو کچھ مال بطور فدیہ عورت شوہر کو دے کر اپنی جان چھڑائے تو اس میں زوجین میں کسی پر بھی گناہ نہیں ہے۔ یعنی عورت جو مال اپنے شوہر کو دیتی ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اسلام نے کیسا قانون وضع کیا ہے کہ مال لے کر طلاق دی جا رہی ہے، وہ اس طرح گناہ گار ہوں گے۔ ہرگز گناہ گار نہیں ہوں گے، چونکہ قرآن نے اس چیز کی اجازت دی ہے، لہٰذا وہ اگر مال لے کر طلاق دیتا ہے تو یہ دونوں کے لیے، اس کے لیے مال دینا، شوہر کے لیے مال لینا، یہ بالکل جائز ہوگا۔ اسی طرح علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کی طرف سے زیادتی ہو، یعنی شوہر جو ہے وہ اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا تھا اور پھر عورت اگر خلا لیتی ہے، اس صورت میں اگر شوہر پھر بھی مال لیتا ہے تو یہ مال لینا اس کے لیے مکروہ ہوگا۔ البتہ پھر بھی شوہر اگر مال لیتا ہے تو چونکہ یہ حرام نہیں، صرف مکروہ ہے، لہٰذا وہ مال جتنا بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے طے کر لیں گے کہ میں تمہیں اتنا مال دوں گی، تو اتنا شوہر مال لینے کا وہ حقدار ہوگا۔
عورت جو ہے وہ اتنا مال شوہر کو ادا کرے گی اور اسی کے بدلے جو ہے وہ عورت طلاق لے لے گی۔ اسی طرح تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا مال دے دینا ہی کافی نہیں، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ عورت مال دے دے اور وہ خود بخود نکاح سے نکل جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم مال لے کر پھر طلاق دو گے، یعنی عورت مال دے گی، مال کے بدلے میں وہ شوہر جو ہے اس کو طلاق دے گا، طلاق دے گا تو پھر وہ اس کے نکاح سے نکلے گی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مال دے دیا اور وہ طلاق نہ دے، تو اس طرح صرف مال دینا کافی نہیں، بلکہ شوہر جو ہے وہ طلاق دے گا تو پھر اس کے نکاح سے نکلے گی۔ اور اسی طرح سب سے اہم بات ناظرین کرام جو ہم اب بیان کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت وہ اس طرح خلا لینا چاہتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، وکیل کے پاس جاتی ہے اور وکیل سے یہ کہتی ہے کہ میں فلاں شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اس سے خلا لینا چاہتی ہوں، لہٰذا وکیل کیا کرتا ہے، وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ اب کیا وکیل جو ہے وہ شرعی طور پر اگر عورت کو اس طرح خلا کے نام پر وہ طلاق دے دے تو کیا یہ شرعی طور پر جائز ہوگا یا نہیں؟ تو ناظرین کرام یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ عورت جب حاضر ہوئی تھی تو حضور سید عالم علیہ السلام نے یہ خود نہیں ان کو طلاق دی تھی، بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کے بدلے تمہیں خود طلاق دیں گے تو پھر طلاق ہوگی، یعنی حضور علیہ السلام خود قاضی بھی تھے لیکن خود طلاق نہیں دی۔ تو اس موقع پر جو شرعی حق ہے وہ یہ ہے کہ شوہر خود مال لے کر طلاق دے گا تو طلاق واقع ہوگی، قاضی کو طلاق دینے کا حق اپنی طرف سے نہیں ہوتا۔ اگر قاضی جو ہے یعنی جج وغیرہ جو ہیں وہ خود ہی عدالت کے اندر وہ دونوں کی گواہیاں بھی نہ سنیں، صرف عورت کی بات سن کر وہ اپنی طرف سے اس کو اگر طلاق دے دیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں، طلاق دینے کا حق رب ذوالجلال نے وہ شوہر کو دیا ہے، وہ وکیل کو نہیں دیا، وہ کسی جج کو نہیں دیا، وہ کسی قاضی کو نہیں دیا۔ یہاں پر جو قاضی حضرات ہیں ان کو اس معاملے میں بہت ہی زیادہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ وہ اگر یہ نہ ہو کہ وہ ان کو طلاق دے دیں، عورت جو ہے وہ اس کی عدت گزار کے بعد میں کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کے ساتھ رہتی پھرے، حالانکہ شرعی طور پر ان کا نکاح ختم ہی نہیں ہوتا، چونکہ قاضی خود طلاق دے رہا ہے، تو طلاق کا حق جو رب ذوالجلال نے شوہر کو دیا ہوا ہے، قاضی یہ طلاق نہیں دے سکتا، جیسا کہ اس حدیث میں واضح طور پر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود اس عورت کو طلاق نہیں دی تھی بلکہ خود ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دی تھی۔ لہٰذا ہماری عدالتوں کے اندر اس طرح جو عورت عدالتی خلا لے کر وہ اگر شرائط پوری نہیں پائی جائیں، یعنی شوہر کی اجازت موجود نہیں ہے، شوہر کو مال نہیں دیا ہوا، وہ اس طرح ان کا نکاح قاضی کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہوگا۔ اس بارے میں عدالتوں کو بھی انتہائی تحقیق کی ضرورت ہے اور اس طرح ہر کسی عورت کو خلا دینا ان کو یہ جائز نہیں ہوگا۔ البتہ ایک اصطلاح ہے تنسیخ نکاح کی، تنسیخ نکاح وہ ایک الگ اصطلاح ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ قاضی جو ہے وہ خلا تو نہیں دے سکتا، البتہ تنسیخ نکاح کا حکم دے سکتا ہے۔ وہ تنسیخ نکاح ایک الگ بحث ہے، اس کے بارے میں بھی شرائط پائی جانی چاہیے۔ وہ شرائط اگر پائی جائیں یعنی شوہر جو ہے وہ اس کے بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اس کے بیوی کا نفقہ نہیں دے رہا، اسی طرح رہائش وغیرہ کا انتظام نہیں، اسی طرح اس کے مثال کے طور پر ازدواجی تعلقات وہ ادا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، یہ ساری شرائط اس میں قابل توجہ ہوتی ہیں، تو پھر وہ تنسیخ نکاح کو حکم دے سکتا ہے۔ البتہ یہ جو خلا والا معاملہ ہے یہ قاضی ہرگز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح علماء نے مزید جو خلا کی تعریف کی ہے یہ بالخصوص فتاوی ہندیہ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ ملکیت نکاح کو کسی معاوضے کے بدلے لفظ خلا کے ذریعے ختم کرنے کا نام خلا کہلاتا ہے، یعنی اس میں معاوضہ بھی ہونا ضروری ہے اور اس میں لفظ خلا بولا جائے گا کہ شوہر جو ہے وہ اس وقت کہے گا کہ اس مال کے بدلے میں تمہیں خلا جو ہے وہ دے رہا ہوں، لہٰذا خلا یہ طلاق ہی کہلائے گی۔ اور ناظرین کرام یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ خلا جو ہے وہ ایک طلاق بائن کے حکم میں ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت اپنے شوہر سے خلا لے گی اسی وقت ہی وہ نکاح جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ عورت جو ہے وہ عدت گزار کر وہ دوبارہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں یہ چونکہ ایک طلاق بائن کے حکم میں ہوتی ہے تو لہٰذا اسی شوہر کے پاس اگر وہ واپس آنا چاہے تو عدت گزارنے کے بعد وہ نکاح کر کے اسی شوہر کے پاس دوبارہ بھی آ سکتی ہے۔
البتہ چونکہ ایک طلاق واقع ہوتی ہے، لہٰذا وہی شوہر اگر زندگی میں دوبارہ اس کو 2 طلاقیں اور دے دے تو وہ بالکلیہ طور پر اس کے نکاح سے جو ہے وہ نکل جائے گی، پھر حلالہ شریعہ کے بغیر اسی شوہر کے نکاح میں واپس نہیں آ سکتی۔ تو یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، علماء نے اس کو چونکہ 1 طلاق بائن قرار دیا ہے، لہٰذا 3 طلاقوں کا حکم اس پر لاگو کرنا یہ بھی ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ناظرین کرام، جو عورت مال کے بدلے میں شوہر سے طلاق لیتی ہیں اس کو خلا کہا جائے گا، اور اسی طرح اس میں اگرچہ الفاظ جو ہیں وہ کوئی بھی بولے جائیں، جب مال کے بدلے ہوگی تو اس کو اسلام کی شرع میں، اسلام کی اصطلاح میں اس کو یہ خلا ہی کہا جائے گا۔ لہٰذا عدالتی خلا جو ہے وہ اگر وکیل جو ہے شوہر کی اجازت کے بغیر خود طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق جو ہے واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر زیادتی شوہر کی جانب سے ہو تو مال اس کے لیے لینا مکروہ ہوگا، البتہ پھر بھی وہ مال جتنا دونوں کے درمیان مقرر ہوا ہے وہ اتنا مال لے سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ سب سے قابل توجہ بات ہے کہ شوہر کے لیے اتنا مال لینا یہ ضروری ہے اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو کہ جتنا اس نے حق مہر میں دیا تھا، البتہ پھر بھی اگر زوجین کے درمیان حق مہر سے زیادہ یا حق مہر سے کم مال پر دونوں اتفاق کر لیتے ہیں تو اس صورت میں پھر اتنا ہی مال دینا اس عورت پر لازم ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔